العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وسندنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. قابل صدیقہ امراض اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و برکات کا لاکھ شکر ہے، اس کا فضل و احسان ہے، اس کی کرم نوازی اور مہربانی ہے کہ آج ہم جمعہ کے اس بابرکت اجتماع میں جمع ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمارا یہاں بیٹھنا بٹھانا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے. جو کچھ ہم سنیں اور سنائیں اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں فلاح نجات اور کامیابی کا باعث بنائے. اور بالخصوص رمضان المبارک کا یہ رحمتوں برکتوں بخششوں والا مہینہ انتہائی اطاعت کے ساتھ، عبادات کے ساتھ اور پورے روزے حقوق کے ساتھ رکھنے کی توفیق میں گزارنے کی استطاعت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. عزیز گرامی قدر، رمضان المبارک کی مناسبت سے آج کا ہمارا خصوصی بیان ہوگا قرآن و سنت کی روشنی میں رمضان المبارک کی اہمیت و فضیلت. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 سے لے کر 187 تک تقریباً یہ سارے کا سارا بیان رمضان مبارک کا ہے. رمضان کے روزے شوال 2 ہجری میں فرض کیے گئے. عربی زبان میں روزے کے لیے لفظ صوم ہے، اور ہم جو روزہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں اردو میں، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے. صوم کا لفظی معنی ہوتا ہے صبر کرنا، اپنے آپ کو روک لینا. شریعت میں طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے، غیر شرعی امور سے اور ازدواجی تعلق سے اپنے آپ کو روکے رکھنا صوم کہلاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے بالکل اسی طرح جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے. یعنی یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جو صرف تمہارے اوپر فرض کی گئی، بلکہ تم سے پہلی امتیں بھی یہ صیام رکھتی رہی. مقصد کیا ہے اس کا؟ یہ روزے تم سے ہم کیوں رکھوا رہے ہیں؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈر رکھنے والے بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں یہ بیان فرما کر کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا، روزہ رکھنے کے لیے ہمیں ابھارا ہے، ہمت دلائی. یہ کوئی انوکھا اور نیا کام نہیں ہے. پچھلی امتیں بھی اس مشقت کو، اس تکلیف کو برداشت کر چکی ہیں، اور تم بھی کر لو گے. یعنی کوئی ایسا کام نہیں کہ جو انسان کی طاقت سے باہر ہو، وسعت سے باہر ہو. اور پھر فرمایا کہ اس مہینے میں جو اس مہینے کو فضیلت ملی ہے وہ اس وجہ سے بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کا نزول اسی مہینے میں فرمایا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے
کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا پاک کلام نازل ہوا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بیان فرمایا رمضان کے سارے معاملات کا، احکامات کا، تو یہاں ابتدا میں لعلکم تتقون فرمایا، اور پھر آیت نمبر 185 کا جہاں اختتام ہوتا ہے وہاں فرمایا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ یعنی یہ دو چیزیں، تو ایک تقویٰ کا پہلو روزہ میں ہونا چاہیے، دوسرا شکر گزاری کا پہلو ہونا چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں روزے کے مقاصد میں سے آ گئی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ پابندیاں جو ہٹائیں، وہ پابندیاں ہٹانے کے بعد شکر کا ذکر فرمایا۔ اور آپ دیکھیے ہم روزانہ جب کھاتے ہیں پیتے ہیں بغیر رکاوٹ کے، جب چاہا کھا لیا، جو چاہا کھا لیا پی لیا، لیکن رمضان میں جب طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اور آغاز لیل تک کھانے پینے سے رکتے ہیں، اور جب افطار کا وقت ہوتا ہے تو آپ یقین کیجئے کہ ساری انواع و اقسام کی نعمتیں جب سامنے ہوتی ہیں، اس وقت جب بندہ ان کو کھاتا ہے پھر پتہ چلتا ہے ان کی قدر و قیمت کیا ہے، ان کی اہمیت کیا ہے۔ عام روٹین میں پتہ نہیں چلتا۔ خود سوچئے ذرا کہ افطار کے وقت اللہ نہ کرے آپ کو پانی بھی میسر نہ ہو، آپ کو کھانا بھی میسر نہ ہو، تو آپ کتنے پریشان ہو گئے۔ ایک تو میں بھوکا پیاسا رہا اور پھر آگے سے کچھ ملا نہیں، تو جب وہ ملتا ہے انسان کھاتا ہے 14 15 یا 16 گھنٹے کے خالی پیٹ رہنے کے بعد، تو زبان پہ بے ساختہ اللہ تعالیٰ کا شکر جاری ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، آپ دیکھیے کتنا دین اسلام سے خوبصورت انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ شاید بہت زیادہ دن ہیں، ایام معدودات، یہ گنے ہوئے دن ہیں، تو انگلیوں پہ گن سکتے ہو۔ وہ سارا سال کے روزے نہیں دے رہے، 6 مہینوں کے نہیں دے رہے، 3 مہینوں کے نہیں دے رہے، دنوں کے دے رہے، 29 یا 30 صرف دن۔ اور اس میں بھی فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر، کوئی مریض ہو گیا، سفر پر ہو گیا، تو فرمایا فعدۃ من ایام اخر، وہ دوسرے دنوں میں یہ تعداد پوری کر لے گا۔ اب برادران اسلام، حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے رمضان مبارک کی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا ہر نیکی کا ثواب بندوں کے اعمال نامے میں اللہ تبارک و تعالیٰ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک لکھتا ہے۔ یہ نیکی کے خلوص کے اوپر ہے، نیکی کی قدر و قیمت کے اوپر ہے۔ جس قدر اللہ کے ہاں اس کی ویلیو زیادہ ہوگی اتنا ہی ثواب لکھا جائے گا۔ فرمایا لیکن اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہی دوں گا۔ مطلب کہ ان نیکیوں میں شامل ہی نہیں ہے کہ جن کا اجر 700 تک ملتا ہے، یہ اس سے بڑھ کر آگے کی بات ہے، اور اتنی فضیلت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و برکات نے اجر تو سب نیکیوں کا خود ہی دینا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن فرشتوں کے ذریعے سے آرڈر کر دیا جائے گا۔ فرشتوں کو پتہ ہوگا کون سی نیکی کی، کتنی کی اور کیا اجر۔ لیکن جب روزے کے حساب کتاب کا معاملہ آئے گا، رب فرمائے گا روزے داروں کو میرے پاس بھیج دو، ان کا اجر میں خود سے دیتا ہوں، تمہیں درمیان میں آنے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ اتنی بڑی فضیلت ہے رمضان مبارک کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے فرمایا روزے دار کے منہ سے جو سمیل آتی روزہ رکھنے کی وجہ سے خالی پیٹ، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے بھی یا مسک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، رب اس کو پسند فرماتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر گھر کا ایک دروازہ ہوتا ہے اور عبادت کا دروازہ صوم ہے، روزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے۔ قیامت کے دن روزے داروں کو خاص پروٹوکول کے ذریعے جنت کے ایک خاص دروازے سے اندر داخل کیا جائے گا جس کا نام ریان ہے، اس سے علاوہ روزے دار کے کوئی داخل ہی نہیں ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا روزہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، یا باری تعالیٰ یہ آدمی میری وجہ سے بھوکا اور پیاسا رہا، کھانا پینا اور نفسانی خواہشات سے دور رہا، تو اس کی مغفرت فرما، تو اللہ تعالیٰ رمضان کی اور روزے کی اس سفارش کو قبول فرمائے۔ اب برادران اسلام، اجر و ثواب ملے گا کب، یہ اصل بات ہے۔ آپ مجھ سے بھی سنتے رہتے ہیں، علماء کرام سے بھی سنتے رہتے ہیں، عند اللہ وہی عبادت قبول ہے،
وہی نماز قبول ہے جس میں خلوص نیت ہو. جب تک یہ چیز نہیں ہے اس وقت تک قبولیت نہیں. آپ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الہمزہ اٹھا کے دیکھ لیجیے، سورۃ الماعون بھی جس کو کہتے ہیں، آرایۃ الذی یکذب بالدین، یہ دو صورتیں کو اٹھا کے دیکھ لیں. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ خرابیاں جو انسانی فطرت میں آتی ہیں ان کی مذمت کی. فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. ایسے نمازی، ان کو نمازی ہی کہا ہے قرآن میں کیونکہ لوگ بھی ان کو نمازی کہتا ہے. ایسے نمازی جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، یعنی نماز پڑھ تو رہے ہیں غفلت کے ساتھ، ان کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت ہے، تباہی، بربادی. بالکل ایسے ہی اگر اجر و ثواب کی نیت سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے پورے حقوق کے ساتھ روزہ رکھا ہے تو پھر تو آپ اجر و ثواب پائیں گے. ضروری چیز خلوص ہے، اور اس خلوص کے ساتھ پھر برادران اسلام ایسے اعمال جو روزے کو خراب کرنے کا باعث بنتے ہیں ان سے بچنا بھی ضروری ہے. لڑائی جھگڑا کرنا، گالم گلوچ کرنا، اللہ معاف کرے حرام کھانا، کسی کا حق مارنا، چغلی کرنا، جھوٹ بولنا، یہ عام روٹین میں بھی ایسے اعمال ہیں جو ممنوع ہیں اور بعض حرام ہیں، بعض گناہ کبیرہ ہیں. تو روزے کی حالت میں پھر ان کا ظاہر ہے جس طرح روزے کا ثواب زیادہ ہے اسی طرح ان کا گناہ اور زیادہ بڑھ جائے گا. جتنی ثواب کی فضیلت ہو جائے گی ویسے ہی پھر ان کی گناہ کی اسی طرح کی مذمت بڑھ جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. جو شخص غلط جھوٹ اور گناہ کی بات اور غلط گناہ کے کام نہ چھوڑے تو پھر اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ کر بھوکا اور پیاسا رہے. روزہ رکھنے کے باوجود بھی وہ جھوٹ کے کاموں کو، گناہ کے کاموں کو، حرام کاموں کو نہیں چھوڑتا ہے تو فرمایا سمجھ لے کہ وہ پھر خامخواہ بھوکا اور پیاسا رہے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے فرمایا، مشکاۃ شریف کی روایت ہے، کم من صائم لیس له من صیامه الا الظمأ. کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں، روزہ دار ان کو کہا گیا ہے، کیوں؟ پبلک ان کو روزہ دار سمجھ رہی ہے، وہ خود کو بھی روزہ دار سمجھ رہا ہے، میں نے روزہ ہی رکھا ہوا. لیکن فرمایا کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جن کو پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا، بھوکا رہنے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا. مطلب آخرت کے اجر میں ان کا کوئی حصہ نہیں، وہ روزہ قبول نہیں ہے. وجہ کیا؟ اسی وجہ سے کہ آپ سے فرمایا روزہ رکھنے کی شرط یہ ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو آدمی ایمان کی حالت میں، یعنی اللہ پر، اس کے رسول پر، کتابوں پر، آخرت پر، رسالت پر، وہ سارے جو ایمان کی بنیادی اجزاء ہیں ان پہ عمل کرتا ہے، دل کے اعتقاد کے ساتھ، زبان کے اظہار کے ساتھ، وہ چیز ہے اس کے اندر صاحب ایمان ہے. لیکن دوسری دن احتساباً روزہ رکھے تو اس میں خلوص نیت ہو، اللہ سے ثواب لینے کی نیت ہو، تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما. اس چیز کا ہونا بہت ضروری ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخری دنوں میں صحابہ کرام کو اکٹھا فرماتے اور خطاب فرماتے. اکٹھا کر کے آپ نے خطاب فرمایا. کیا خطاب فرمایا؟ فرمایا اے میرے صحابہ، ایک بہت ہی مبارک مہینہ تمہارے اوپر سایہ کرنے والا. اس مہینے میں ایک رات 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہے. اس کے روزے فرض ہیں، رات کی عبادت میں بہت ثواب ہے. اس پہ نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ملتا ہے. یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے. یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، سلوک کا مہینہ ہے. اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور جو شخص روزہ دار کو افطار کرا دے اس کو ایک روزے کا ثواب ملتا ہے. کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم روزہ افطار کرانا چاہتے ہیں لیکن کھانا اتنا نہیں ہوتا کہ ہم کسی اور کو افطار کرا سکیں. اپنے اہل و عیال کے لیے، گھر کے لیے بس کافی ہوتا ہے، تو پھر بھی کسی کو افطار کرائیں. آپ نے فرمایا ہاں، اگر کچھ بھی نہ ہو تو کم سے کم کھجور کا تو ایک دانہ ہوگا، پانی کا تو ایک گھونٹ ہوگا نا. تو
اگر کھجور کے دانے سے ہی افطار کرا سکتے ہو تو افطار کرا دیا کرو، پانی کے گھونٹ سے گلاس سے ہی افطار کرا دیا کرو تو کرا دیا کرو۔ مطلب اس میں یہ نہیں دیکھنا کہ میرے پاس وافر مال نہیں ہے تو میں شاید افطاری نہ کراؤں، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ روزہ دار بھی ہے تو اگلے کے خلوص کو دیکھے کہ اس کے پاس اگر کچھ نہیں ہے، صرف پانی کا ایک گلاس یا کھجور کا ایک دانہ دے کر ہی افطار کرانا چاہتا ہے تو وہاں جا کے افطار کرے اور اپنے اس بھائی کو بھی ثواب میں شامل کرے اور خود بھی ثواب میں شامل کرے۔ اب برادران اسلام، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے خاص طور پہ جس کو ہم تراویح کہتے ہیں، ہم نے نام اصطلاح میں دے دیا، اصل میں یہ قیام اللیل ہے، قیام رمضان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے فرمایا رمضان میں رات کا جو قیام جس نے کیا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے کہ جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، ویسے عام روٹین میں بھی رات میں قیام کرے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ نے فرمایا رات کا قیام اپنے اوپر لازم کر لو، اپنے اوپر فرض کر لو کہ تم نے رات میں نماز عشاء کے علاوہ یعنی کوئی نہ کوئی نفل عبادت کرنی ہی کرنی ہے، بھلے 2 رکعت ہی پڑھو۔ فرمایا اس لیے کہ یہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا طریقہ ہے، نیک لوگوں کا طریقہ، انبیاء کی سنت تو ہے ہی، نیک لوگوں کا طریقہ ہے، اور فرمایا یہ تمہارے لیے اللہ کے قرب کا باعث بنے۔ رات کو تنہا جب کوئی بھی نہیں ہوگا، کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا، تم عبادت کر رہے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تمہیں قرب ملے گا۔ فرمایا یہ رات کا جو قیام ہے برائیاں مٹانے والا ہے اور گناہوں سے روکنے والا، یعنی اس کے اثرات ہیں، جیسے آپ کوئی چیز کھاتے ہیں، ٹھنڈی کھاتے ہیں، گرم کھاتے ہیں، کوئی دوا لیتے ہیں، اس کا اثر ہوتا ہے، ایسے ہی قیام اللیل کا، نماز تہجد کا، رات اٹھ کر نوافل پڑھنے کا اثر ہے، اور وہ اثر کیا ہے؟ نمبر 1 اللہ کا قرب حاصل ہوگا، نمبر 2 برائیاں مٹ جائیں گی، اور نمبر 3 گناہوں سے آپ کو روک دیں گے۔ آپ نے اس لیے فرمایا ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کرو، حالت ایمان میں اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی نیت رکھتے ہوئے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے قیام کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو برادران اسلام، جس طرح فضیلت زیادہ ہے اسی طرح پھر اللہ معاف کرے ان چیزوں کو چھوڑنے کا گناہ بھی زیادہ ہے۔ اب کوئی آدمی صحت مند ہوتے ہوئے بغیر کسی عذر شرعی کے اگر رمضان کے روزے چھوڑتا ہے تو ظاہر ہے وہ بہت بڑی پھر سزا کا مرتکب ہوگا۔ جس طرح پھر ثواب زیادہ ہے، فضیلت زیادہ ہے، ویسے ہی چھوڑنے کا گناہ زیادہ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے فرمایا کوئی آدمی رمضان کا 1 روزہ چھوڑتا ہے، پورے سال بھی روزہ رکھتا رہے تو پھر بھی رمضان کے اس 1 روزے کے برابر نہیں پہنچ پائے۔ اندازہ لگایا آپ، یہ صرف 1 روزے کی یعنی اتنی فضیلت اور عافیت۔ اگلی بات برادران اسلام، خاص نقطہ یہ نوٹ کرنے والا ہے، دور قدیم میں گھڑیاں نہیں تھیں، اس وقت کا اعتبار کرنے کے لیے لوگوں کے پاس صبح اور شام کے لیے مخصوص علامات تھی جن کو وہ دیکھ کر سحری، افطاری اور دیگر رات کے جو امور ہیں، دن کے امور ہیں، نصف النہار ہے، نصف اللیل ہے، وہ معلوم کیا کرتے تھے اور باقاعدہ اس چیز کو سیکھا کرتے تھے۔ جیسے آج کل ہمارے یہاں گھڑیاں ہیں، وقت ہے، ویسے ہی ان لوگوں کو وقت کا پتہ چلتا تھا۔ اس وقت میں کوئی کسی سے بھول چوک تھوڑی بہت ہو بھی جاتی تھی تو ظاہر ہے وہ معاف، لیکن اب چونکہ ہر ایک کو پتہ ہے برادر اسلام، اور کنفرم آ گئی یہ بات، منٹ، سیکنڈز اور گھنٹوں میں وقت تقسیم ہو گیا ہے، تو لہذا اب اگر کوئی سستی اور غفلت کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کی نافرمانی سے ڈرنا چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا گیا کُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ اس وقت تک کھاؤ اور پیو جب تک کہ فجر کی سیاہی اور سفیدی میں تمہیں فرق محسوس نہ ہو۔ اب یہ کام عام آدمی آج کے دنوں میں نہیں کر سکتا۔ جتنے بھی ہمارے علماء ہیں، فقہاء کرام، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ہمارے لیے محنت کر گئے، پورے کی پوری چیزیں
تیار کر کے ہمیں دے گئے. اور اس چیز کی وضاحت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے روایت کردہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے لے کر ہمیں بتا گیا. اب قرآن نے واضح بتایا. آج کے دور میں اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہیں کہ جہاں کسی بندے کے پاس نہ کوئی گھڑی ہے نہ کوئی وقت کے ناپنے کا پیمانہ ہے، وہ کیا کرے گا؟ آ گیا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. فجر کی اذان سے پہلے جو افق کے اوپر مشرق کی سائڈ میں جو روشنی دائیں سے بائیں پھیلتی ہوئی نظر آتی ہے اس کو دیکھے گا. یعنی اس کا طلوع آفتاب سے کوئی تعلق نہیں، طلوع فجر سے تعلق ہے، اس کو دیکھے گا. فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر جیسے ہی رات شروع ہوگی وہاں تک اپنے روزے کو پورا کرے. تو یہ جو خیط الاسود اور ابجز ہے، اس سے مراد وہ روشنی جو دائیں سے بائیں افق پر پھیلتی ہوئی نظر آتی ہے. ایک صحابی حضور کے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ یا رسول اللہ، یہ خیط تو ہم عربی میں دھاگے کو کہتے ہیں، تو یہ کیا کالا دھاگا اور سفید دھاگا اس سے یہ دھاگے مراد ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس سے دھاگے مراد نہیں ہے، اس سے مراد روشنی اور تاریکی، سیاہی اور سفیدی ہے جو فجر کی پاؤ پھٹنے کے وقت ظاہر ہوتی ہے. تو لہذا اس سے وہ مراد ہے دن اور رات کی جو سیاہی اور سفیدی طلوع فجر سے پہلے آتی ہے، وہ مراد ہے. اس کو دیکھ کر تم نے روزہ بند کرنا ہے. تو حضرین گرامی کل سحری میں تاخیر کرنا یہ تو مستحب بھی ہے اور سنت بھی ہے، لیکن اتنی تاخیر کر دینا کہ فجر کا وقت شروع ہو جائے یہ خلاف سنت بھی ہے اور آپ کے روزے کی خرابی کا باعث ہے. احتیاط کیجیے. 5 سے 10 منٹ کا وقت برادران اسلام کوئی اتنا وقت نہیں ہے کہ اللہ معاف کرے کہ اس میں آپ نے کھا لیا تو آپ شاید 2 دن کی بھوک اور پیاس برداشت کر لیں گے، اور نہیں کھایا تو شاید آپ سے 1 گھنٹہ بھی برداشت نہیں. اب چونکہ ہر چیز مقرر ہے، متعین ہے. سلطنت عمان میں ہر سال آپ کو بتاتا ہوں ان کا جو فجر کا ٹائم ہے، روزہ بند کرنے کا ٹائم اس سے 10 منٹ پہلے، یہ اس کو امساک کہتے ہیں. اور ہمارے ہاں بھی یہی ہے، لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے دیہات میں، ہمارے یہاں اکثر یہ ہو سکتا ہے انڈیا میں اور بنگلہ دیش میں بھی ہو، دیہات میں اکثر لوگ روزہ اس وقت بند کرتے ہیں جب فجر کی اذان ہوتی ہے. احتیاط اسی میں ہے، اپنے روزے کی حفاظت اسی میں ہے. کم سے کم آپ 10 منٹ نہیں تو 5 منٹ پہلے کھانا پینا بند کر دیجیے تاکہ آپ کا روزہ محفوظ ہو جائے. بعض دوست یہ پتہ نہیں کس نے، میں رات کی تراویح میں درس دے رہا تو بیان کر رہا تھا کہ کس نے یہ بات پتہ نہیں پھیلائی ہے، ہمیں نہیں معلوم. عوام الناس میں سے کسی نے جب تک اذان ہوتی رہے کھاتے پیتے رہے. بھئی اذان تو فجر کی ہو رہی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں یہ کہوں کہ جب تک جمعہ کا وقت ہے آپ اثر بھی پڑھتے رہے. یہ کیا بات ہوئی؟ جمعہ کے وقت میں آپ کیسے اثر پڑھیں گے؟ فجر کا وقت شروع ہو گیا، قرآن کہہ رہا ہے کہ جب فجر کی سفیدی پاؤ پھٹ جائے بس ختم، کھانا پینا بند ہو گیا، اب روزہ سٹارٹ ہو گیا. آپ فجر کی اذان ادھر سے اللہ اکبر ہو رہا ہے، آخر تک کھا رہے اور پی رہے. اور خاص طور پہ ہمارے وہ بھائی جو سگریٹ پیتے ہیں وہ کہتے ہیں 1-2 سوٹے بھی اضافی لگ ہی جائیں تاکہ وقت اچھا گزر جائے. اللہ تعالیٰ اس بری عادت سے ان کو محفوظ فرمائے. سارے دل سے آمین کہیں. جو پیتا ہے وہ زیادہ زور سے کہے تاکہ یہ چھوٹ جائے. یہ فضول چیز ہے، یہ فائدہ کوئی نہیں اس کا، لا یعنی فعل ہے. اور حضور نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کسی آدمی کے سب سے حسن اسلام، یعنی اس کے اسلام کی خوبصورتی دیکھنی ہو نا، فضول باتوں کو وہ چھوڑ دیتا ہے. یہ فضول بات ہے، ٹھیک ہے، چاہے آپ زبان میں بولنے میں فضول کرتے ہیں، ایکٹ کرنے میں، عمل کرنے میں فضول کرتے ہیں، کھانے پینے میں فضول کرتے ہیں، یہ چھوڑ دیجیے. یہ آپ چھوڑ کے دیکھیے اور پھر اسلام کی خیر و برکات دیکھیے. اس لیے خدا کے لیے کم سے کم 10 منٹ پہلے نہیں تو 5 منٹ پہلے بند کر دیں. ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کہیں سفر پہ گئے ہوئے تھے، کوئی تھکاوٹ ہو گئی، سو گئے، آپ اٹھے تو رہتے ہی 10 منٹ تھے، فجر کی اذان میں رہتے ہی 10 منٹ تھے. اب آپ مجبوری میں آ گئے، اب آپ ان 10 منٹ میں جلدی جلدی جتنا کھا سکتے ہیں پی لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے فرمایا سحری کرو چاہے 1 گھونٹ پانی سے ہی کر دو تاکہ آپ کی نیت ہو جائے، ارادہ ہو جائے، پتہ چل جائے کہ میں نے روزہ رکھ لیا. اس وقت جلدی جلدی آپ ان 10 منٹ میں کھا سکتے ہیں. کھا لیں، اللہ تعالیٰ کے اوپر معاملہ ہے، معاف فرما دیں.
اس میں مجبوری ہے آپ کی، عادت مت بنائیے. اور اگر وقت گزر گیا، بعض لوگ کہتے ہیں وہ جی میں اٹھا ہوں تو اذان فجر ہو رہی تھی تو آپ روزہ تو نہ رکھوں. نہیں، سحری کھانا کوئی فرض تو ہے ہی نہیں، روزہ رکھنا فرض ہے. تو آپ وہ سحری جو سنت، اس کی وجہ سے فرض کام آپ ترک کر رہے ہیں، نہ ایسا نہیں کریں گے، آپ روزہ رکھیں. اور کتنے لوگوں نے، اور آپ میں سے بھی کتنے دوست بیٹھے ہوں گے، میں نے خود الحمدللہ ایسا ہوا ہے، بعض بات 1 یا 2 روزے اسی طرح ہو گئے، بندہ سو گیا کسی سفر کی وجہ سے، ٹریول کر رہے تھے، ٹریول کرنے کی وجہ سے بعد میں تھکاوٹ ہوئی، اٹھ ہی نہیں سکے، الارم بجتا رہا پھر بھی نہیں اٹھے. تو روزہ رکھ لیں، کچھ نہیں ہوتا ہے، اور انسان گزار لیتا ہے. ہاں اللہ معاف کرے کہ ایسا وہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، بیمار ہے، ضعیف ہے، مریض ہے، اس میں چھوٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی، لیکن وہ اسی کے لیے وہ خود جانتا ہے دل سے کہ کیا میں اس کیٹیگری میں آتا ہوں یا نہیں آتا. تو یہ روزے کا وقت، غروب آفتاب، غروب آفتاب میں جیسے ہی سورج غروب ہو، ایک دلچسپ حقیقت میں آپ کو بتاتا ہوں. بعض دوست یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں ابھی تو روشنی چڑھی ہوئی اور آپ نے روزہ افطار کر لیے. یاد رکھیے، جیسے فجر کے طلوع ہونے میں مشرق کی طرف سے روشنی کا اعتبار ہے، مغرب کی طرف سے اندھیرے کا اعتبار نہیں، ایسے ہی غروب آفتاب کے وقت مشرق کی طرف سے اندھیرے کا اعتبار ہے، مغرب کی طرف سے نہیں. یعنی آپ روزہ افطار کر رہے ہیں، سورج غروب ہو گیا ہے، آپ مشرق کی طرف دیکھیے، ادھر سے اندھیرا چڑھ رہا ہے، اس کا مطلب ہے غروب آفتاب ہو گیا. یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. غروب آفتاب کے اوقات مقرر ہیں، اس میں پھر بھی ہم فقہاء کرام کی رائے جو لیتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ احتیاط کریں، جو وقت ہے اس سے 2 منٹ آپ تاخیر کر لیں، اور 2 منٹ کچھ بھی نہیں. اور اگر بادل ہو جائیں تو اس میں انہوں نے اور زیادہ کہا کہ 5 منٹ تاخیر کریں بادل، کیونکہ اب پتہ نہیں ہے کہ سورج غروب ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. کیونکہ انسان کے جتنے بھی اوقات ہیں 100% تو ایکوریٹ پھر بھی نہیں، مارجن رکھیے. تو عام روٹین میں اذان ہوتی ہے، بعض اوقات کیا ہوتا ہے، یہ میرے ساتھ معاملہ ہوا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ہمارے محلے کی مسجد کی گھڑی جو ہے وہ 3 منٹ آگے کی خراب ہے. تو نفلی روزے جب میں الحمدللہ رکھتا ہوں، آپ کو بھی ترغیب دیتا ہوں، تو میں نے ٹائم دیکھا تو 3 منٹ رہتے تھے، صاحب نے اذان دے دی. میں نے تو ٹائم دیکھا، میں نے کہا، اور کیلنڈر دیکھا، جو کیلنڈر وہ مانتا اس میں بھی 3 منٹ رہتے ہیں، اذان دے دی. تو میں نے پھر ویٹ کیا 3 منٹ، کیونکہ اس سے غلطی ہوئی ہے، میں کیوں غلطی کروں. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، یہ احتیاطی چیز ہوتی ہے، اس کو ہم تاخیر نہیں کہیں گے. جان بوجھ کر تاخیر کرنا، اس انتظار میں بیٹھے رہنا جی ٹھیک ٹھاک کالا اندھیرا چھائے گا پھر میں روزہ، یہ خلاف سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحر میں تھوڑی تاخیر کر لو، افطار میں جلدی کرو. جلدی کا مطلب وقت ہو جائے تو پھر ویٹ مت کرو، پھر کرو، لیکن وقت کا ہونا ضروری ہے، وہ شرط ہے. روزے کی نیت، بعض لوگ کہتے ہیں زبان سے نیت کریں، کوئی ضروری نہیں ہے. بس آپ نے پہلے روزے کے دن ہی 30 روزوں کی 29 روزوں کی نیت کر لی، سارا رمضان آپ کی ہوئی نیت چلے گی. ہر روزے کی الگ سے زبان سے کہہ کر نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کہہ دیں گے تو اچھا ہے، نہیں کہیں گے تو کوئی پرابلم نہیں. شریعت میں ایسی کوئی سختی نہیں ہے. آپ کی نیت ہو گئی، روزانہ ایک روزے کی نیت کریں، یا چاہیں تو آپ پہلے روزے سے سارے رمضان کی ہی نیت کریں. روزہ رکھنے کے لیے انسان نے سحری نہیں کی، صبح اٹھا، اور اب اس کو مسئلہ پتہ نہیں تھا، بیچارہ انہیں فکس پڑ گیا ابھی روزہ ہے یا نہیں ہے، پوچھ رہا ہے، اور ابھی کھایا پیا کچھ نہیں ہے، پوچھتا ہے 9 بج گئے ہیں، 10 بج گئے ہیں، روزے کی نیت کرے گا، اس کا روزہ ہو جائے گا رمضان. زوال کے وقت سے پہلے کچھ کھایا نہیں، پیا نہیں، مسئلے کا صحیح پتہ نہیں تھا، کہیں سے بھی پوچھ لیا، اس کے بعد روزہ کنٹینیو کرے، اس کا روزہ ہو جائے گا. اگلی بات، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے کچھ دعائیں دی ہیں جو افطار کے وقت پڑھتے ہیں. اس میں بھی میں بعض ویڈیو بھی دیکھ رہا ہوں، مسئلہ بھی دیکھ رہا ہوں، اللہ معاف کرے بات چھوٹی سی ہوتی ہے، استحباب میں ہوتی ہے، یہ کر لیں تو اچھا ہے، نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں. لوگ اتنا پریشان اس کو کر دیتے ہیں، واٹس ایپ پہ بھی چل رہا ہے، فیس بک پہ بھی چل رہا ہے، میسیجز بھیجے جا رہے ہیں کہ جی آپ تو روزہ کھولتے ہیں، یہ تو روزہ کھولنے کی دعا ہے ہی نہیں، یہ تو روزے کی بعد کی دعا ہے. ارے بھائی وہ پہلے پڑھ لے گا تو کون سا گناہ ہو جائے گا، اللہ سے دعا ہی مانگ رہا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ماضی کا صیغہ پہلے بھی استعمال ہو سکتا ہے، بعد میں بھی استعمال ہو سکتا ہے. اور نہیں تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے روزہ کھولنا ہے. تو بسم اللہ جس طرح ہر نیک کام کرنے کی ابتدا میں ہے، ویسے ہی دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ نے پکارا ہے.
تو آپ اگر ساتھ پڑھیں گے اور یہ زبان سے کہہ دیں گے مولا تیرے لیے روزہ رکھا اور افطار کر رہا ہوں تو کوئی حرج نہیں، نہیں دیں گے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ ہاں افطار کرنے کے بعد جس طرح کھانے کے بعد دعا ہوتی ہے وہ دعا ضرور پڑھیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم انی لک صمت وبک آمنت علیک توکلت علی رزقک افطرت، یہ بھی ارشاد فرمائی ہے۔ پھر دوسری ہے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یہ دعا بھی۔ تو آپ جو چاہیں کر لیں، آپ اپنی زبان میں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے مجھے رمضان کے روزے کی توفیق عطا فرمائی، اس کو قبول فرما لے، کوئی کوتاہی ہوگی معاف فرما دے، امت مسلمہ کے لیے رمضان کو بہتر فرما دے، امت مسلمہ کے حالات بہتر فرما دے۔ اس کے بعد میں جتنی چاہیں آپ دعا مانگ لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگلی بات برادران اسلام، بعض چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے لیکن آپ کا روزہ خراب ہوتا ہے، جس کو ہم کراہت کہتے ہیں، مکروہ ہو جاتا ہے۔ چغلی کریں گے، غیبت کریں گے، جھوٹ بولیں گے، سخت کلامی کریں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، غصے کا اظہار کریں گے، فضول کام کریں گے، کوئی بھی فضول کام کر رہے ہیں کسی قسم کا جس کا کوئی آپ کو دینی دنیاوی فائدہ نہیں ہے، خواہ بار بار دوسروں کے آج تو روزہ لگ رہا ہے یار، آج تو روزہ بڑا مشکل ہو گیا، خواہ بار بار یہ بات کی جا رہی ہے، یعنی اللہ معاف کرے جیسے روزہ رکھ کر آپ کو یہ احسان کر رہے ہیں، آج تو بھوک بڑی لگ رہی ہے، آج مولوی کو کیا ہو گیا اذان ہی نہیں دے رہا ہے، پتہ نہیں وقت لمبا ہو گیا، یہ فضول باتیں ساری آپ کے روزے کو کراہت میں تبدیل کرے گی، خراب کرے گی آپ کا روزہ۔ اسی طرح بار بار آپ جناب منہ میں پانی ڈالے جا رہے ہیں، گلی کیے جا رہے ہیں بغیر کسی وجہ کے، بار بار کیے جا رہے ہیں، ایک دفعہ دو دفعہ کر لینا کوئی مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صوم کا معنی ہی صبر بیان فرمایا ہے، روکنا بیان فرمایا ہے، صبر کرو، اپنے آپ کو روک کے رکھو، تو اس میں اس کا مطلب ہے بے صبری دکھانی ہی نہیں۔ اگر کوئی بے صبری دکھا رہا ہے اپنے روزے کو کراہت کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اسی طرح ٹوتھ پیسٹ خواہ بار بار کرنا، جو اس میں ذائقہ ہوتا ہے، مسواک آپ جتنا چاہیں کریں نو پرابلم، پانچوں نمازوں میں مسواک کرنا سنت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ روزے میں آپ کی 3 نمازیں جو ہے وہ آ جاتی ہیں، فجر بھی آ جاتی ہے، ظہر بھی اور عصر بھی، اس کے بعد باقی نمازیں جو رات کی ہیں 2 وہ تو روزے سے ہٹ کے، ان تینوں سے پہلے وضو میں آپ بالکل چاہیں تو مسواک کریں، ویسے دن میں کسی کی عادت ہے مسواک کرتا ہے کرے، لیکن پرہیز کرے ذائقے والی نہ ہو۔ ذائقے والی جو مسواک ہے اس کا ذائقہ اندر جانے کا یا اس کا ریشہ اندر جانے کا وہ خطرہ نہ ہو، مسواک آپ کریں، اس سے کوئی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بار بار منہ میں تھوک جمع کرنا اور اس کو اندر نگلتے رہنا، یہ کراہت ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اس سے یہ کراہت ہے، نہ کریں، ایسی چیز مناسب نہیں ہے۔ اب برادران اسلام کسی کا روزہ ٹوٹ گیا، قضا کی صورتیں ہیں، چاہے میں بتا دوں اب یہ ساری نہیں ہوتی ہیں، کسی کی کوئی ایسی صورت ہے وہ جو سمجھتا ہے کہ نہیں اس میں بیان نہیں ہوئی، بعد میں بالکل پوچھ لے، انشاءاللہ بتا دیا جائے۔ زبردستی کسی نے روزہ افطار کرا دیا، چاہے وہ ظالم اور جابر کوئی حکمران تھا یا کوئی کافر تھا، کہیں پھنس گئے، ایسے حالات بن گئے، آج کے دور میں یہ ممکن نہیں ہے، اس صورت میں اور وہ منہ میں ڈالا اور نیچے اتر گیا، اس سے بھی روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا، لیکن آپ صرف قضا کریں گے، کفارہ نہیں۔ اچھے طریقے سے یہ چند باتیں سن لیں، اس سے پہلے گزارش ہے کہ صدقہ فکر اور زکوٰۃ جن دوستوں کو ہم نے کہا ہوا ہے کھلے دل سے دیں، اور الحمدللہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم ہر سال صرف اسی مہینے میں آپ سے جمع کرتے ہیں اور عیدین کے موقع پہ جمع کرتے ہیں اور الحمدللہ مستحقین تک پہنچاتے ہیں۔ اس کے بعد صدقہ فطر ہے، صدقۃ الفطر بھی، زکوٰۃ بھی، جو بھی ہے انشاءاللہ مستحقین تک جو ہے وہ پہنچا دی جائے گی، اور اس کے دینے میں خدا را مجھے اتنا دکھ ہوا ہے، حالانکہ الحمدللہ یہ ریئر کیس ہوگا، کوئی ایک دو دوست نے کہا کہ جب ہم نے زکوٰۃ صدقات کے لیے جب گزارش کی، یعنی مسجد ہی کی بات کریں تو آگے سے کسی نے تنزن کوئی بات کر، انا للہ و انا الیہ راجعون، ایک بندہ حضور کی سنت ادا کرتے ہوئے، آپ کو نیکی کا موقع فراہم کرتے ہوئے، نیکی میں شامل کرنے کے لیے قربانی دے رہا ہے اور آپ اس پہ طنز کر رہے ہیں۔ اگر نیکی نہیں کر سکتے نہ کیجیے خدا کے لیے، لیکن اس نیکی کرنے والے کے دل کو مت توڑیے۔ میں آپ سے یہاں مانگتا ہوں یا ویلفیئر کی تنظیمیں جو لوگ مانگتے ہیں اپنی ذات کے لیے ہم نہیں مانگتے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ رمضان میں صدقہ و خیرات کا حکم دیتے تھے، خود سے مانگتے تھے، حضرت بلال کو کھڑا کرتے تھے، وہ جھولی لے کے جاتے تھے اور بھر بھر کے لے کے آتے تھے، یہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے غرباء اور مساکین کے لیے۔ ہاں اپنی ذات کے لیے ہم آپ سے مانگیں پھر آپ بات کریں گے، آپ اپنے لیے مانگ رہے ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں مانگا. ہاں کوئی ہدیہ دے تحفہ دے وہ الگ بات ہے. ہم زکوٰۃ اور صدقات اور خیرات کی بات کریں, جتنا دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ قبول فرمائے. نہیں دے سکتے زبان سے کوئی ایسی بات نہ کیجیے کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہو. جزاکم اللہ. دوسری بات, جان بوجھ کر آپ نے منہ میں انگلی ڈال کر طے کی. ایک ہے کہ ویسے الٹی آ گئی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کچھ دوست جو ہوتے ہیں ان کو بھوک زیادہ لگتی ہے, کھانا زیادہ کھا لیا جس سے معدے میں بھاری پن آ گیا, اس سے الٹی آ جاتی ہے, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. خود سے کہہ کی طبیعت خراب ہو رہی تھی, متلی ہو رہی تھی, منہ میں انگلی ڈالی, منہ بھر کے کہہ کر دی. منہ بھر ہونا شرط ہے, منہ بھرا جائے کہہ سے, اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. تھوڑی سی کہہ آئی منہ میں لیکن وہ کہہ منہ میں روک کے پھر واپس کر دی, اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اس میں قضا ہے, یہ میں بتا رہا ہوں. صرف آپ اس کے بدلے میں پھر شوال میں ذی الحجہ جب پورا سال رمضان سے پہلے ایک روزہ گیا تو ایک روزہ رکھیں. جو چیزیں کھائی نہیں جاتی, بعض دوستوں کو عادت ہوتی ہے کہیں لان میں بیٹھے ہوئے ہیں تو گھاس کا تنکا توڑ کے منہ میں ڈال لیتے ہیں. ساتھ پھول کڑے ہیں, پھول کا جناب اوپر سے تھوڑا سا پتی توڑ لی, منہ میں ڈال لی, کھا لی. ایسی عادت ہوتی ہے. تو کوئی ایسی چیز جو کھائی نہیں جاتی عام روٹین میں, خوراک نہیں ہے, کاغذ ہے, کنکری ہے, پتا ہے یا پھول ہے, اس کو قصدن نکل جائے گا, اس سے بھی روزہ ٹوٹے گا لیکن قضا لازم آئے گا. دانت کے اندر سحری کے وقت کوئی گوشت کھایا, ٹکڑا گوشت کے اندر پھنسا ہوا تھا, اس وقت نہیں نکل سکا. بعد میں فجر کا وقت شروع ہو گیا, روزہ شروع ہو گیا, گوشت کا وہ ریشہ خلال کیا, حلق سے نیچے چلا گیا. اگر تو وہ چنا جو چھوٹا چنا ہوتا ہے, کالا چنا, اس کے سائز سے چھوٹا ہے تو نو پرابلم. لیکن اگر اس کے سائز کے برابر ہے تو پھر یا اس سے بڑا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا, اس کی قضا کرنا پڑے گا. لیکن روزہ ٹوٹ گیا احترام رمضان میں, پھر سارا دن کھائے پیے گا کچھ نہیں. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا بھی پسند آ جائے اور اللہ تعالیٰ اس کو اجر جزیل عطا فرمائے. کان میں دوا ڈالنا یا تیل ڈالنا, اس سے روزہ ٹوٹے گا اور قضا لازم آئے گا. ٹھیک ہے, بعض لوگ تیل ڈالتے ہیں, کان درد کر رہا ہوتا ہے, اور بعض دوا ڈالتے ہیں. ناک سے کوئی بھی چیز, بھلے پانی یا کوئی چیز ہے, اس طرح سے سوکھی ہے کہ اندر جا کر حلق میں چلی گئی, اس سے بھی روزے کی قضا لازم آئے گی. دانت ٹوٹ گیا یا کسی وجہ سے دانت میں سے خون آتا ہے, خون آیا, اس خون کو تھوک کی طرح منہ میں جمع کیا اور نکل گیا, روزہ ٹوٹ جائے گا. ہاں, بھولے سے کچھ کھا پی لیا, اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن بھولے سے کھانے پینے کے بعد پھر یہ سوچ لیا او ہو کہ روزہ میرا ٹوٹ گیا, اور اب پھر کھائے گا, اب روزہ ٹوٹ جائے گا. پہلے تو بھول کے کھا رہا تھا, لیکن جب پھر یاد آ گیا کہ میں نے بھول کے کھا لیا, چلو خیر ہے اب کھا لوں, تو اب خیر ہے اب کھا لوں والا جب کھائے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. صبح صادق کے بعد یعنی فجر ہو گئی اور یہ خیال کر کے کہ ابھی سحری ہے, ابھی وقت باقی ہے, پھر کھا لے گا, اس سے بھی روزہ نہیں ہوگا. غروب آفتاب سے پہلے اسی طرح بھی افطاری کا وقت نہیں ہوا اور افطار کے وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیا, یہ گمان کر کے کہ شاید سورج ڈوب گیا, اس سے بھی روزہ ٹوٹے گا, اس کی قضا لازم آئے گا. ان تمام صورتیں قضا کا مطلب ہے کہ ان کے بدلے میں آپ کو ایک ہی روزہ, اگر ایک ٹوٹا ہے اللہ معاف کرے, تو ایک ہی رکھنا پڑے گا. اور کب رکھنا پڑے گا؟ جب رمضان گزر جائے گا, عید کا دن گزر جائے گا, اس کے بعد پورے سال میں عید کے دن چھوڑ کر, عید الاضحیٰ کا دن بھی چھوڑ کر, اس کے ساتھ ایام تشریق ان کو چھوڑ کر کسی بھی دن روزہ رکھے گا, اس کی قضا ادا ہو جائے گی. بعض لوگ ایسے ہیں جن کو توڑنے سے کفارہ لازم آتا ہے, ایسا قضا بھی کریں گے اور کفارہ بھی ادا کریں گے. ان کی صورت نمبر 1, جان بوجھ کر روزے میں ایسا کام کیا جس کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ گیا. مثلا خود سے جانتے ہوئے میرا روزہ ہے, روزہ توڑا ہے, کھایا ہے, پیا ہے, یا بیوی کے ساتھ مباشرت کی ہے, اس سے کفارہ بھی لازم آئے گا اور قضا, دونوں چیزیں لازم آئیں گی. اب برادران اسلام اسی طرح سگریٹ پی لی ہے, یعنی قصدن کوئی بھی چیز ہے, پانی پی لیا ہے, کھانا کھا لیا, اس میں آپ کا ارادہ آ گیا ہے, روزے میں کوئی ایسا کام کیا جو تھا تو جائز ہے, لیکن خود سے سمجھ لیا کہ شاید اس سے میرا روزہ ٹوٹ گیا, پھر قصدن کھا رہا, وہ تھا بھول کر کھانا. مثال کے طور پر اس نے تیل لگایا ہے سر پہ, داڑھی پہ تیل لگایا ہے, تو تیل لگانے سے جب سرما لگایا ہے آنکھوں میں, اس سے اس کے ذہن میں آ گیا کہ شاید میرا روزہ ٹوٹ گیا, پھر قصدن کھا پی لیا, اس پر بھی کفارہ لازم ہوگا. اب برادران اسلام یہ صرف 2 سے 3 یعنی موٹی موٹی چیزیں جس میں کفارہ آتا ہے, باقی چیزیں ساری کی ساری قضا والی. اب یہ کفارہ کیا ہے؟
اور صدقہ فطر کیا ہے، اس کے بارے میں ہمارے ہاں عام رجحان یہ علماء کرام بتا دیتے ہیں کہ اتنا صدقہ فطر ہے وہی دے دیتے ہیں۔ یاد رکھیے صدقہ فطر کوئی مقدار متعین پیسوں کے حساب سے نہیں ہے، اس کا تعلق آپ کے سوشل سٹیٹس کے کھانے کے برابر ہے۔ آپ اگر عام روٹین میں روزانہ 2 وقت کا کھانا 2 ریال میں کھاتے ہیں، آپ کے اوپر صدقہ فطر 2 ریال۔ آپ کو اللہ نے زیادہ وسعت دی ہوئی ہے، آپ کے گھر میں کھانا 2 ریال کا نہیں ہوتا، 5 ریال کا ہوتا ہے، آپ کا صدقہ فطر فی بندہ 5 ریال ہے۔ آپ کا سٹینڈرڈ بہت زیادہ ہے، جیسے بادشاہ وقت ہے، شاہان وقت ہیں کہ جن کے تو ایک چائے کا پیالہ ہمارے کھانے کے برابر ہوتا ہے قیمت میں، اس کا وہ صدقہ فطر ہے۔ تو اپنی معاشی اور مالی حالت کو مد نظر رکھ کر صدقہ فطر دینا، اور یہ ہر ایک کے اوپر ہے۔ فقہا نے تو یہاں تک لکھا کہ رمضان مبارک کے ایام میں، پہلے وہ بڑے غریب تھا، ایام میں کھانا پینا اس کے پاس موجود ہے، اچھے طریقے سے وہ روزے رکھ رہا ہے، کھا پی رہا ہے، تو وہ بھی صدقہ فطر ہے۔ اتنی ہے اس کی اہمیت اور امپورٹنس ہے۔ اس لیے برادران اسلام، یہ جو صدقہ فطر کہا گیا، اس کو ذہن پہ رکھ لیجئے۔ عمان میں ہم عام روٹین میں، میں 2 ریال آپ کو بتاتا ہوں فی گز، ہمارے اپنے کھانے کے حساب سے ہم جس لیول کے لوگ ہیں، کچھ زیادہ کھاتا ہے، اللہ کی راہ میں زیادہ دے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو پیش نظر رکھیں۔ آپ نے فرمایا لوگ سمجھتے ہیں اللہ کے نام پہ دینے سے مال کم ہو جاتا ہے، نہیں، کم نہیں ہوتا، بڑھ جاتا ہے۔ تو آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں گے، انشاءاللہ بڑھ جائے گا۔ اب کفارہ کیا ہے؟ پہلے کفارے کی طرف آ جائیں۔ 2 مہینے لگاتار بغیر ایک روزہ چھوڑے روزے رکھنا، 60 روزے، یا جو مہینہ وہ کمری آگے آ گیا اس کا بنا 29 بن گئے، اور ایک کے 30 بن گئے، 59 ہو گئے لگاتار، 2 مہینے روزے۔ تو احتیاطاً پھر تابعی 60 ایام کر دے گا، 60 روزے رکھے۔ اب 30 روزے رکھے، 31واں روزہ کسی بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ سکا، دوبارہ 60 نئے سرے سے شروع کرنے پڑے۔ یہ سزا ہے اللہ کی طرف سے، تاکہ قیامت میں وہ بڑی سزا سے بچ جائے۔ تو اس میں کنٹینیوٹی، مسلسل یہ ہونا ضروری ہے۔ متتابعین رکھے گا، مسلسل، بیچ میں ایک آگے، ہاں خاتون خانہ کی شکل میں اس چیز کا استثناء ہے، اس کی نسوانی ضرورت کی وجہ سے، مرد کے لیے۔ اگر یہ طاقت نہیں رکھتا، پھر 60 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، وہ کھانا جو خود اپنے گھر میں کھاتا ہے۔ دوپہر کو چاول کھاتا ہے، چاول کا سیٹ تھالی شالی کھاتا ہے، یا ویسے چاول کھاتا ہے، بریانی کھاتا ہے، رات کو سالن روٹی کھاتا ہے، عام گھر میں جو وہی کھلائے گا جو خود کھاتا ہے، اسی معیار کا، اسی لیول کا۔ یہ 2 چیزیں۔ تیسرا کفارہ اب ہم میں رہا نہیں ہے، غلام آزاد کرنا وہ چیز ہے نہیں چونکہ اب عالم اسلام میں 60 مسکین اکٹھے مل جائیں، ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ، ٹھیک ہے، نہیں ایک ایک کر کس طرح کر کے کھلاتا جائے اس طرح دے دے، نو پرابلم۔ اب برادران اسلام، سفر اور بیماری 2 چیزیں ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی، لیکن ساتھ ہی یہ کہا ہے کہ اگر رکھ لو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ رخصت تو میں دے رہا ہوں، جیسے آپ سفر ہے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور دنیا میں کہیں بھی جائیں، آپ روزہ رکھ کے ایئرپلین میں بیٹھ جائیں گے، نو پرابلم، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ آرام سے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن باقی کوئی ایسا سفر ہے کہ جس میں آپ سمجھتے ہیں مشقت ہے، تو آپ کو اجازت ہے پھر بعد میں آپ اس کی قضا کریں۔ بیماری میں کوئی ایسی بیماری ہے جس کے بڑھنے کا خدشہ ہے، یا پھر بیماری سے اللہ معاف کرے جان جانے کا خدشہ ہے، نیک صالح صحیح مسلمان ڈاکٹر آپ کو کہے گا تب، ایسے ویسے نہیں۔ وہ ڈاکٹر سے آپ مشورہ لیں گے، وہ کہے گا تو تب آپ کو نہیں رکھیں گے۔ اور اللہ معاف کرے کوئی ایسا شخص ہے ہمیشہ کے لیے جس کے لیے روزے رکھنا ناممکن ہو گئے ہیں، ایسی کسی بیماری میں تکلیف میں مبتلا ہو گیا ہے، تو پھر وہ ہر روزے کے بدلے میں اسی طرح ایک صدقہ فطر کے برابر فدیہ ادا کر دے، اس کو فدیہ ادا کرنا کہتے ہیں۔ خاتون ایسی ہے جو حاملہ ہے یا بچے کو دودھ پلانے والی ہے، اس کے لیے بھی اسی شرط پہ رخصت کی اجازت ہے، وہ بعد میں پورے کر لے گی۔ برادران اسلام، اگلی بات بڑی امپورٹنٹ، روزہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین، صحابہ کرام چھوٹے بچوں کو بھی ترغیب دیتے تھے روزہ رکھوانے کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جوان کو کہیں دیکھ لیا، بڑے کو کہیں دیکھ لیا کہ رمضان میں پی رہا ہے، تو آپ نے اس کو سزا دی
اور سزا دینے کے ساتھ یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، ہمارے مدینے کے بچے بھی روزے رکھ رہے ہیں اور تو افطار کر رہا ہے، اتنا بڑا انسان ہو کے افطار کرتا، مطلب کہ بچے بھی روزے رکھتے تھے۔ تو جیسے بچوں کو نماز کی ترغیب دینی ہے 7 سال سے، اور 10 سال میں پھر زبردستی پڑھانے سے 10 سال سے بچوں کو روزے کی ترغیب دیں۔ آپ دیکھیں ایک روزہ رکھے، بچے نے صحیح رکھ لیا ہے، کنٹینیو کروائیں، نہیں رکھ سکتا بیچ میں گیپ دے، اس کی عادت بنائیں۔ یہ نہ کہیں بیٹا بھی آپ چھوٹے ہو اور نہیں رکھا جائے گا چھوڑ دو، بچے کی حوصلہ افزائی کریں۔ آپ دیکھیں اس کو اندر آبزرویشن رکھیں، صحیح طریقے سے روزہ رکھ رہا ہے اس کو رکھوائیں، اور انشاءاللہ بچہ رکھ لے گا۔ ہم بڑوں سے زیادہ اس میں شوق ہوتا ہے، وہ خوشی سے رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ وقت ختم ہو گیا، باقی مسائل اگر کوئی رہ گئے تو بعد میں۔ آخری جو بڑا امپورٹنٹ، آپ میڈیکل کے لیے جاتے ہیں، خون دیتے ہیں، اس سے کوئی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں انجیکشن اگر آپ لگاتے ہیں یا ڈرپ لگاتے ہیں، اس میں بھی پھر اختلاف رائے ہے، لیکن رجحان اسی طرف ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز معدے میں جائے، اصل مقصد یہ معدے تک پہنچ جائے، الگ سے اندر اتر جائے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ انجیکشن میں بھی یہ صورت ہے، ڈرپ میں بھی یہ صورت ہے۔ تو کوئی انجیکشن سے ڈرپ بیماری کی وجہ سے لگ جاتی ہے، اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ لیکن میڈیکل کے لیے آپ خون نکالتے ہیں جسم سے، یا ویسے اللہ معاف کرے زخمی ہوتا ہے وہ خون نکل آتا ہے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دیے ہوئے کو قبول فرمائے، ہمارے رمضان مبارک کے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا